ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 95ویں لہر میں کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں امریکی فوجی تنصیبات، تجارتی جہاز اور اسرائیل کے مختلف علاقے نشانہ بنائے گئے۔ کارروائی یا حسن ابن علی کے کوڈ کے تحت کی گئی، جس میں قاسم، خیبر شکن اور غدیر میزائل استعمال ہوئے۔ نشانے پر کویت کے بوبیان جزیرے پر حماس توپ خانے، بحرین میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم، متحدہ عرب امارات میں امریکی کمانڈرز کے مراکز اور اوریکل کمپنی شامل ہیں، جبکہ تجارتی جہاز ایم ایس سی یا شیکا پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آپریشن جاری ہے اور مزید کارروائیوں کی رپورٹس عوام کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ کراچی میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ایف بی آر اور کسٹم حکام نے 1 ارب 80 کروڑ روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء ضبط کر لی اور 77 کامیاب آپریشن کیے۔ کارروائیوں میں 527 کلو گرام چاندی، 240 کلو گرام منشیات، 800 سے زائد موبائل فونز، شراب اور دیگر اشیاء برآمد ہوئیں۔ 2 کشتیوں سے 40,000 لیٹر ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، جبکہ 7 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ کسٹم انفورسمنٹ کی کارکردگی میں 4 گنا بہتری آئی اور غیر قانونی نیٹ ورکس کو شدید دھچکا پہنچا۔ ایف بی آر نے کہا کہ سخت انٹیلیجنس اور نگرانی کے باعث اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور مکالمے و سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدامات کا ذکر کیا، جبکہ بحرینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن و استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دیگر کثیر الجہتی فورمز میں جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں آج پہلی بار جڑواں شہر کی ٹیمیں اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈی آپس میں مد مقابل ہوں گی۔ یہ تاریخی مقابلہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں اسلام آباد یونائیٹڈ 3 میچز میں سے 1 میں فتح، 1 میں شکست اور 1 بارش کی وجہ سے حاصل ہونے والے پوائنٹ کے ساتھ 5ویں پوزیشن پر ہے، جبکہ راولپنڈی ٹیم اپنی پہلی فتح کی تلاش میں ہے اور اب تک دونوں میچز میں شکست کا سامنا کر چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاکستان کے لیے پیغام جاری کرتے ہوئے سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کا شکر گزار ہے اور اسلام آباد آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کی ترجیح اس غیر قانونی جنگ کے مستقل اور حتمی خاتمے کی شرائط ہے جو اس پر مسلط کی گئی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کسی بھی ایسے حل میں دلچسپی رکھتا ہے جو جنگ کے مکمل اور پائیدار خاتمے کی ضمانت دے۔ انہوں نے پاکستان کی مضبوط یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اردو میں پاکستان زندہ باد اور شکریہ پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے تحفظ کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے کاشتکاروں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی تاکہ بڑھتی ہوئی لاگت کم کی جا سکے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عالمی بحران کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے کسان متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی کے نظام کی شفافیت کے لیے وہ خود اس عمل کی نگرانی کر رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ریاض میں امریکی سفارتخانے پر حملے میں ایران کے کسی بھی کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اس واقعے کی مذمت کرتا ہے اور مسلح افواج کے خلاف لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ ایرانی ڈرونز نے ریاض میں امریکی سفارتخانے کو نشانہ بنایا، جہاں 2 ڈرونز دفاعی نظام کو عبور کر کے احاطے میں داخل ہوئے اور دھماکے کیے۔ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسلامی پاسداران انقلاب نے فضائی حملے میں شہید ہونے والے علی محمد کے بعد اپنا نیا ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق
پاسداران انقلاب نے بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کو نیا ترجمان بنایا ہے۔ یہ تبدیلی علی محمد کی شہادت کے بعد سامنے آئی ہے۔ نئے مقرر شدہ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین پہلے میڈیا کمیونیکیشن میں کور کے سرکاری نمائندے کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اس تقرری کو عبداللہ حاجی صادقی کے دستخط کردہ ایک فرمان کے ذریعے باضابطہ شکل دی گئی، جو پاسداران انقلاب میں سپریم لیڈر کے نمائندگی کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم پر قبضے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جسے ماہرین انتہائی حساس اور خطرناک اقدام قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سلامتی اور جوہری امور کے ماہرین کے مطابق کسی ملک کے جوہری مواد پر زبردستی قبضہ خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ تابکاری کے خطرات پیدا کر سکتا ہے اور بڑے انسانی بحران کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ عالمی جوہری نگران ادارہ IAEA بھی اس کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی سمجھے گا۔ ماہرین نے مزید کہا کہ یہ اقدام مشرقی وسطی میں بڑی جنگ کا امکان پیدا کر سکتا ہے اور عالمی طاقتوں جیسے روس اور چین کی مداخلت بھی ممکن ہے، جبکہ تیل کی قیمتوں اور عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک بھر میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث موسم سرد ہو گیا اور مختلف علاقوں میں نقصانات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، کوہلو اور نصیر آباد میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جبکہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ناران، سوات اور زیارت کے پہاڑوں پر برف باری نے سردی میں اضافہ کیا۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں بھی بارشوں سے مسائل پیدا ہوئے۔ پشاور میں نالوں کا پانی سڑکوں پر آ گیا اور 30 افراد جاں بحق جبکہ 85 زخمی ہوئے۔ PDM میں ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور عوام خصوصاً دریائے کابل کے کنارے آباد مکینوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔